ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 26 دسمبر 2015 14 اور 15 ربیع الاول 1437 ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیع الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہے. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کا چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 130 کے عنوان سے 130، اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 130 نماز وتر کے 8 سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل. نماز وتر کے 8 سنت طریقے اور صحیح فقہی احکام و مسائل. اور یہ 130 کی نسبت بھی میں نے تلاش کر لی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1170 اور مسلم میں 1720 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی نماز 13 رکعت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. عموماً 11 رکعت اور بڑھ کر بعض اوقات 13 رکعت. تو 13 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی. ایک طریق میں بخاری اور مسلم کے آتا ہے کہ یہ 13 رکعتیں فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ ہوتی تھی، اور ایک اس کے طریق میں آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں ملا کر 13 رکعتیں، یعنی دونوں طرح ثابت ہیں. 11 رکعتیں پلس فجر کی 2 13، اور 13 رکعت جو نوافل یا وتر، اور پلس 2 رکعت فجر کی سنتیں 15 رکعت. تو یہ 13 میکسیمم رات کی نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو آپ وتر بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز بھی کہتے ہیں. یہ تمام نام جو ہیں وہ ایک ہی نماز کے لیے استعمال ہوئے ہیں احادیث کی کتابوں میں. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 160. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی بھی ایک نیکی قیامت والے دن لے کر آیا تو ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، یعنی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوگا. تو 13 رکعتیں ملٹیپلائڈ بائی 10 130. یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے بتایا کہ ہمارا یہ امپورٹنٹ ترین لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 130. بھائیو، ہماری آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور خصوصاً احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتاؤں گا
جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. بھائیو، پچھلے 5 سالوں میں مجھے سینکڑوں ای میل صرف نماز وتر کے ٹاپک کے اوپر ریسیو ہوئیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ایشو کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ریکارڈنگ میں لے آئیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک تیار ہو جائے نماز وتر کے ٹاپک کے اوپر. کیونکہ آپ عموماً نماز کی کتابیں اٹھا کر بھی دیکھیں، خصوصاً اس مکتبہ فکر کی جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے ہیں، تو وہ بھی آپ کو نماز وتر کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آئیں گے. باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، باقیوں کا تو علمی شغف ہی کوئی نہیں ہے، تو نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو انشاءاللہ آج کی گفتگو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر نماز وتر کے اوپر ایک انشاءاللہ ویڈیو بک تیار ہو جائے گی. اور بھائیو، میں آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ جملہ ریپیٹ کر دوں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ الحمدللہ بھائیو، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے اور اس کی روٹی دین سے جڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ. ہاں، یہ کوئی ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ، ادروائز یہ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ جب روٹی دین سے جڑ جائے تو وہ پھر مسجدیں اور مدرسے اور مکاتب فکر، جس میں اسی پنجابی کا نا ٹھیے بن جاتے ہیں، سورس آف انکم بن جاتے ہیں. حق بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مسجد کمیٹیاں علماء کو فارغ کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے مسجد کمیٹیاں جو ہیں وہ اہل تشیع کے ذاکرین کو فارغ کر دیتی ہیں. بہرحال، اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند اور اہل حدیث، اور پھر ایز اے اسٹڈی کچھ عرصہ اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا. آج بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جو حق بات ہو اس کو قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر اختلاف ہو تو علمی دلائل کے ساتھ بغیر کسی کلمہ گو مسلمان کی تکفیر کیے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ادروائز اصلاح کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے. تو بھائیو، انشاءاللہ آج نماز وتر کے حوالے سے ہم 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے، اور یہ 3 کی نسبت صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 993 سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 993 نمبر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو 3 رکعت وتر پر ہی پایا ہے. البتہ 1 پڑھنے میں بھی حرج نہیں، لیکن صحابہ کا عمومی عمل جو ہے وہ 3 رکعت وتر پڑھنا ہے. تو اس 3 کی نسبت سے، اور ویسے بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں، انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ 13 رکعت. بہرحال 11 عمومی، اور پھر فرمایا کہ 8 اس میں نوافل ہوا کرتے تھے اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. یہ حدیث بھی انشاءاللہ آج آ جائے گی. تو اس 3 کی نسبت سے آج انشاءاللہ ہم 3 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے اسی نماز وتر کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھائیو 3 علمی پوائنٹس ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. پہلے 2 جو ہیں وہ تھوڑے مختصر ہیں اور آخری جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے بھائیو نماز وتر کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور یہ کہ نماز وتر سنت ہے یا واجب ہے،
اور اس کی قضا اور سفر میں ادائیگی کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ بھائیو، عربی زبان میں وطرن یا وقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا وطر، کہتے ہیں آڈ کو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں طاق، 1 3 5 7 اس طریقے سے آن ورڈ 99 تک، یا اس سے آن ورڈ جو آڈ فگرز ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وطرن یا وطر، وقف کریں گے تو اس حوالے سے ہم 5 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6410، مسلم میں 6809 اور 6810 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نامز ہیں، من حفظها دخل الجنہ، جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرے طریق میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ، جس نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ، خدا کا صحیح کانسیپٹ، اللہ کا صحیح کانسیپٹ حاصل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے طوطے کی طرح رٹ لیا، واقعی پھر اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے نا، ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ آڈ کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، الحمدللہ۔ بھائیو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر عبادات اور اذکار اور وظائف جو ہیں وہ وطر ہیں۔ مثلا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، کئی اذکار اور دعائیں ہیں جو 3 دفعہ پڑھی جاتی ہیں، ہماری نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 رکعت ہیں، یہ بھی وطر۔ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں، کئی وظائف و اذکار ہیں جو 7 دفعہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تسبیحات فاطمہ بخاری اور مسلم میں آئی، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 33 دفعہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام بھی 99۔ اسی طریقے سے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ ٹوٹل ملا کر 17 رکھتے ہیں، یہ بھی آڈ وطر طاق بندی ہے، الحمدللہ۔ بہرحال اس حوالے سے سنت وظائف و اذکار کے اعتبار سے اور اسماء اعظم کے اعتبار سے میرے لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 111A B اور C، اور اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 82B 109B اور 56 بھی ریکارڈڈ موجود ہے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 453، سنن نبی داؤد میں 1416 اور سنن نسائی میں 1676 ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وعلیہ السلام، ان اللہ وطر ویحب الوطر، یہ وہی الفاظ جو بخاری اور مسلم میں آئے، بے شک اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، تو اے اہل قرآن وطر ادا کیا کرو۔ اہل قرآن سے، اہل کتاب سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس کا متن جو ہے یہ 100% ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے ان اللہ وطر ویحب الوطر، وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور دوسرے حصے کو سپورٹیو سیدنا علی کا اپنا قول موجود ہے، حدیث موقوف، جس کی تصحیح دور حاضر میں 4 بڑے محدثین نے کی ہے۔ نمبر 1 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت، اور نمبر 4 شیخ سلیم اسد۔ ان 4 محدثین نے سیدنا علی کے اس قول کو صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے، جو کہ مسند امام احمد میں جلد 1 صفحہ 100 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 781 نمبر ہے، اور سنن دارمی میں 1579 نمبر ہے مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن تم اسے کبھی مت چھوڑنا. یعنی سنت ہے لیکن عام سنت نہیں ہے، یہ سنت تاکیدی ہے، قریب قریب واجب کے ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا. بہرحال اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز وطر نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. جیسا کہ 12 رکعت سنت مؤکدہ بخاری اور مسلم میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. اسی طریقے سے یہ وطر کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی سنت. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 465، سنن ابی داؤد میں 1431، سنن ابن ماجہ میں 1188 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سو جائے اور نیند کی وجہ سے اس کی نماز وطر چھوٹ جائے، یا وہ شخص بھول جائے اور اس کی نماز وطر چھوٹ جائے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے تو اس وقت بھی نماز وطر ادا کرے. یعنی اس کی نماز کی قضا بھی ہے، یہ اتنی تاکیدی سنت ہے. اور ایسی تاکیدی سنت ہے کہ چوتھی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1098 اور مسلم میں 1615، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر نفلی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے. استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی نمازوں کے لیے، جب سواری جہاں بھی مڑے تو نماز پڑھتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی سواری پر ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی سفر میں بھی وطر نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے زمین پر اتر کر ادا فرمایا کرتے تھے. تو اس سے ہی بات پتہ چلی کہ سواری پہ فرض نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے کبھی کہ سواری رکتی نہ ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو، وہ الگ بات ہے. پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں 1422، سنن نسائی میں 1711 سے لے کر 1714 تک اور سنن ابن ماجہ میں 1190 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور یہ بڑی سخت حدیث ہے، اور اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری جو ان کا موقف بن گیا اس حوالے سے کہ نماز وطر جو ہے یہ واجب ہے، تو وہ کوئی موقف پھینکنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ہم اسے واجب تو نہیں لیکن سنت مؤکدہ ضرور کہتے ہیں، تاکیدی سنت. اور وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق علی کل مسلم، وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر. جس کی مرضی ہو 5 پڑھنے کی تو وہ 5 پڑھے، جس کی مرضی ہو 3 پڑھنے کی وہ 3 پڑھے، اور جس کی مرضی ہو 1 پڑھنے کی تو وہ 1 پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آپشنز سامنے رکھ دیے. بہرحال بھائیو، وطر کے معاملے میں واجب اور سنت کی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اتباع سنت کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ایک حدیث ہے جو کئی ایک عقدے حل کرنے والی ہے، اور وہ حدیث ہے مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ نمبر 29 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4834، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، مشکات میں 1280 نمبر ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح سند کے ساتھ 6850 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، وطر کی نماز واجب ہے یا کہ سنت؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، مسلمان بھی وطر پڑھتے آ رہے ہیں، لہذا تم وطر پڑھو. وہ دی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. وہ کہنا نہیں جناب منو دسو کہ واجب ہے کہ سنت. تو ابن عمر کو پھر غصہ آ گیا. انہوں نے فرمایا تیری عقل کام نہیں کرتی؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر پڑھتے تھے اور مسلمان بھی نماز وطر پڑھتے ہیں، تم بھی نماز وطر پڑھو. اب اس میں اتنی باریکیاں نکالنا، تو اس کو سیدنا ابن عمر نے اس کو ڈانٹ دیا، جس نے میں پنجابی کہنا پھکی دی تھی، اینٹی وینم دے دیتا کہ تو ایک ایڈی بحث کرنا ہے سنت ہے یا واجب.
اب اس میں پھکی ہے وہ آج کے جو حنفی مولوی اکثر ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے پخ نکالتے ہیں، جی دسو جی رفع الیدین اگر نہ کریے تو کیا ہے، تو میں پھر ابن عمر علی پھکی انہوں نے دینا وا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ اکرام کرتے تھے، اہل بیت عظام کرتے تھے، ہم کرتے ہیں. اس طرح کی بحثوں کو، اس قسم کی چیزوں کو اٹھانا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، یہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، ہر زمانے میں گمراہ لوگ موجود رہے، اور ان کے ساتھ ابن عمر کا ایٹیچیوڈ دیکھیں. اور رفع الیدین کے معاملے میں تو بڑا سخت ایٹیچیوڈ تھا. جز رفع الیدین امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 15 نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا تھا، یعنی اس کو ہلکا سمجھ کے جو خیر ہے کر لیا ٹھیک. تو ابن عمر سے کنکریاں، جس طرح آج کل سعودی عرب کے مولویوں نے جلسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری میں حکم ہے، جلسہ استراحت کا صحیح بخاری میں حکم موجود ہے. اور میں نے پورے رفع الیدین والے لیکچر میں علماء عرب کی نماز کی خرابیاں بھی بتائی تھی. یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو اندھے مقلد بن جاتے ہیں. تو علم کا میدان ہے، اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جذبات کو آپ گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے آئیں گے. علم کی نشتر جب ہاتھ میں ہوگی پھر نہ علماء عرب بچیں گے، نہ علماء عجم بچیں گے، نہ پرانے بزرگ بچیں گے، نہ نئے بزرگ بچیں گے. یہ علم کا میدان ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دماغ یا دل کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. بہرحال رفع الیدین کے حوالے سے اور نماز کے طریقے کے اعتبار سے میرے 2 لیکچرز ہیں، 5 گھنٹے کی ڈیوریشن، مسئلہ نمبر 70A اور مسئلہ نمبر 70B کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو، نماز وتر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور کیا ایک رات میں 2 مرتبہ وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا وتر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہ بڑا ایشو بنا ہوتا ہے. عموماً رمضان کے اندر اس قسم کے اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اسے بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر کور کریں گے انشاءاللہ. بھائیو، نماز وتر کا جو وقت ہے یہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے تک پوری رات. عشاء کی نماز کے ساتھ بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اگر اٹھ کر ادا کریں تو وہ افضل ہے. بہرحال دونوں طرح اس کی اجازت موجود ہے، اور رات کے نصف حصے میں بھی اٹھ کر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی کل 5 صحیح الاسناد احادیث کور کریں گے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1766 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے 1260 نمبر، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کو نماز عشاء کے ساتھ ہی وتر ادا کر کے سوئے، اور جسے آخری پہر میں اٹھنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں ہی اٹھ کر نماز وتر ادا کرے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ترین وقت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 7 پر حدیث نمبر ہے 23902. سیدنا ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک زائد نماز مقرر کر دی ہے، تم اس کی پابندی کرو. اب یہ بھی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی کسی حد تک تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہے. ایک زائد نماز عائد کر دی ہے، تم اس کی پابندی اختیار کرو. اللہ نے اس کا وقت عشاء سے فجر تک مقرر کیا ہے، اور وہ نماز وتر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس حوالے سے ایک جعلی روایت بھی پیش کی جاتی ہے، خصوصاً حنفیوں کی طرف سے. بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے وہ، اور وہ روایت ہے سنن دارقطنی سے لیتے ہیں وہ. اس روایت میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اس وجہ سے بھی ضعیف ہے. اور دوسرا ایک اور راوی ہے یحییٰ بن زکریا، وہ بھی پکے ضعیف راوی ہیں.
بار میں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے مغرب کی نماز یہ دن کے وطر ہے، اس طرح عشاء کی نماز کے ساتھ جو وطر ہے وہ رات کے وطر ہے. تو جعلی روایت ویسے ہی پکڑی جاتی ہے عقلاً بھی. مغرب کی نماز تو دن کی نماز ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب کی نماز اگر دن کی نماز ہوتی تو یہ دن کے وطر کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز ہی رات کی ہے. ہاں عصر کی اگر 3 رکعتیں ہوتی تو یہ جعلی روایت چل سکتی تھی. بہرحال یہ روایت اصول محدثین پر بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. اور یہ میں نے انصاف سمجھا کہ یہاں پر جو احناف دھوکہ دیتے ہیں 3 رکعت صرف 3 کے اوپر ایمفسائز کرنے کے لیے اس جعلی روایت سے سہارا لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. جو صحیح روایت ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 996، مسلم میں 1737 نمبر ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تمام اوقات میں نماز وطر ادا فرما لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رات کو فرض عشاء کے پڑھنے کے ساتھ سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی وطر کی نماز پڑھ لیتے، کبھی رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سحری کے وقت میں اٹھ کر نماز وطر ادا فرمایا کرتے تھے. یہ تینوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے الحمدللہ. اور اگلی چوتھی حدیث میری فیورٹ حدیث ہے. یقین کریں یہ حدیث کتنے مسائل کو حل کرنے والی ہے، اور اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں اس کی ٹرو ڈیمونسٹریشن اس حدیث کے اندر موجود ہے. چوتھی حدیث سنن نبی داؤد میں 226 نمبر، سنن نسائی میں 223 اور 224، سنن ابن ماجہ میں 1354 اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1263 نمبر. غضیف بن حارث کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے 3 سوال پوچھے، زبردست قسم کے 3 سوال. وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 میں نے پوچھا اما جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو فرض غسل ہے، میاں بیوی کا تعلق کی وجہ سے، ازدواجی تعلق کی وجہ سے جو فرض ہو جاتا ہے غسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا رات کے اول حصے میں اتارا کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کے اتارا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو غسل جنابت رات کو ہی فرما لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کر فرمایا کرتے تھے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، الحمدللہ، اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے الحمدللہ. یعنی یہ جو اکثر مشہور ہے کہ جی جناب جو بندہ بے غسلہ ہے تو وہ جناب یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اس دوران اگر غسل میں ڈیلے ہو جائے تو کوئی اس میں شریک گرفت نہیں ہے. دوسرا سوال اس نے کیا اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتے تھے؟ تو اما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیتے تھے اور بسا اوقات رات کے آخری پہر میں. تو اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے الحمدللہ. تیسرا سوال اس نے کیا اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نماز پڑھا کرتے تھے خصوصاً رات کے وقت، اس نفلی نماز میں آپ قرات جو ہے وہ آہستہ آواز سے کرتے تھے یا بلند آواز کے ساتھ؟ یہ سر ہم سے بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اکیلے کمرے میں ہوں اور ہم زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت نوافل پڑھ رہے ہیں تو کیا قرات اونچی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے. تو اما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں بعض اوقات آہستہ آواز سے بھی قرات کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اونچی آواز سے بھی کر لیا کرتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، جس اللہ نے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہیں. تو آپ نفلی نماز اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا دیا کرتے تھے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، جبھی تو انہوں نے روایت کیا ہے، تو سنا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر بھی. بہرحال قیام اللیل کے حوالے سے، نماز تراویح، تہجد کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ریکارڈڈ موجود ہے اہلسنتپاک.com پر، اور وضو، غسل، استنجا اور اس حوالے سے مسئلہ نمبر 42 ریکارڈڈ موجود ہے. 5ویں حدیث اس کانٹیکسٹ میں دین میں آسانی کے لیے الحمدللہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1178، مسلم میں 1672.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. نمبر 1، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے جو چاند کی 13، 14 اور 15 کو رکھے جاتے ہیں. نمبر 2، اشراق کی نماز روزانہ ادا کرنا. اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ 4 نام ایک ہی نماز کے ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 30 آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لینا. یہ حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. یعنی اس میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں آسان کام کی کہ ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لینا. تو اس میں یہ بات پتہ چلی جو اکثر مشہور ہے نا، نہیں آخری ٹائم ہی اٹھ کے پڑھنا چاہیے جی، ٹائم تے ہوئی ہے نا، یہ بالکل غلط ہے. ٹائم تے ہوئے نہیں ہے، ٹائم عشاء دے نال ہی ہے، پوری رات رہتا ہے، جس ٹائم مرضی پڑھو، کوئی اس میں سختی نہیں ہے. اور یہاں ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم میں آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو عشاء کے وطر پڑھ کے سونا. اس سے یہ بات پتہ چلی آسانی کو اویل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. بھائیو اب رہا مسئلہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا، جس مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو مختلف 2 آراء پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں جو حق بات ہے وہ بیان کروں گا تاکہ ان کا یہ پرابلم بھی حل ہو، جس کی وجہ سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. عرب کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے. اور وہ ہے کہ وطر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا یا وطر کی نماز کے بعد کیا ان نماز کو ادا کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے. تو بھائیو اس میں عموماً 2 حدیثوں سے لوگ رزلٹ نکالتے ہیں، اور وہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 998، مسلم میں 1755 ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، یعنی طاق بنا دو، آڈ بنا دو، وطر بناؤ اسے. اور دوسری حدیث بخاری میں 990، مسلم میں 1748 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز 2 رکعت نوافل ہے، جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا دو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی. 1 رکعت 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 یوں کرتے جائیں تو یہ ایون بنے گی، اور جیسے ہی 1 رکعت ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو آڈ کر دے گی. اگر 2 پڑھی ہوئی ہیں تو 3 کر دے گی، 4 پڑھی ہوئی ہیں تو 5 کر دے گی، 6 پڑھی ہوئی ہیں تو 7 کر دے گی. تو آخر میں 1 رکعت وطر پڑھ لو، تمہاری پوری نماز کو وہ آڈ کر دے گی. اب اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر نوافل پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اپنے وطروں کو توڑ لیا کرتے تھے، یعنی 1 رکعت مزید پڑھتے تھے تاکہ وطر جو ہے دوبارہ جفت بن جائے، اور پھر نوافل پڑھتے تھے، اور پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وطر کی نماز پڑھتے تھے. یعنی ایک رات میں 3 دفعہ وہ وطر پڑھ لیتے تھے. اور یہ الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 125 پر 272 نمبر اثر ہے، اور مشکات میں بھی 1282 نمبر موجود ہے. لیکن یہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ احادیث میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے ایک ایسا اثر مل گیا ابن عمر کا جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ابن عمر کا عمل اپنا اجتہاد تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا ایسا کرنا کہ وہ وطر کو توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھتے تھے، پھر وطر تیسری دفعہ پڑھتے تھے. اور وہ مسند ابن الجعد کے اندر حدیث نمبر ہے 379 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 435 پر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمل کیا کرتے تھے کہ اپنے رات کو وطر توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھ کے پھر وطر پڑھتے تھے، تو پھر ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین کسی سینئر صحابی سے اس معاملے میں کچھ نہیں سنا، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے. تو ظاہر ذاتی اجتہاد ہوگا تو اس میں بسا اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے، جبکہ ہمیں مرفوع حدیث مل جائے بالکل من و عن اس کے اعتبار سے اور باقی صحابہ کا عمل بھی مل جائے. اگر ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہمارے لیے حجت رہتا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر دیتے. جیسا کہ داڑھی کے معاملے میں جو ابن عمر کا اجتہاد ہے وہ 100% اسی حدیث کا فہم ہے.
کیونکہ اس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی اور چیز نہیں ملتی. یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی ملی اور ایک صحابی کا عمل بھی ملا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے. الحمدللہ 100% صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. جامعہ ترمذی میں 470, سنن نبی داؤد میں 1439, سنن نسائی میں 1680 نمبر. یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے, فل اٹینٹو ہو کر سنیں. قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے, یہ تابعی تھے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا, یعنی رات کی نماز پڑھائی. اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وتر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں, اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے, تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے. کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویحیں انہوں نے نہیں پڑھانی ہے آ کے, تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا. ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے, پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا, اور جب وتر پڑھنے کی باری آئی تو وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور ایک شخص کو مصلی پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وتر کی نماز پڑھاؤ, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے, لا وترانی فی لیلہ, ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. چونکہ میں وتر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وتر نہیں پڑھوں گا, کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا, وہ اس حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ وہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے. ایک دفعہ پڑھے, پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک, اور پھر ایک. یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں. رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں, باقی لوگ تو یعلمون تعلمون ہی نہیں سمجھ ہی آتا ہے, بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں, قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ, تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں, جی تسی راتی وتر نہ پڑھو جناب, صبح اٹھ کے پڑھنا, اے کرنا, تسی رک جاؤ, تسی بازی کرنا, مصیبت پڑی ہوتی ہے. یہ حدیث سے بالکل کلیئر ہو گئی, کتنی زبردست باتیں اس سے کلیئر کٹ ہمیں پتہ چل گئی. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے 11 رکعت ہو یا اس کے اندر کوئی 8 مزید ایڈ کر دیتا ہے, یا کوئی 20 پڑھتا ہے 40 پڑھتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم جو ہے وہ 8 رکعت ہے, اس کے بعد وتر 3, زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل, اور وتر دوبارہ نہیں پڑھے, اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جا سکتے ہیں, 2 دفعہ نہیں. اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وتر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے, کچھ حرج نہیں ہے. اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وتر بناؤ, اس کا صحیح فہم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے, وتر ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر کوئی 11 رکعت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر 8 رکعت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا, اس نے 8 اور 11 کتنے ہوئے 19, تو یہ تاک ہی رہے, وتر ہی رہے. پھر کہیں تیسری جگہ جا کے 8 پڑھائے تو 19 اور 8 کتنے ہوئے 27, پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو 27 اور 8 کتنے ہوئے 35. تو یہ وتر ٹوٹے گا نہیں, اس کا وہ آڈ ہی رہے گا. آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وتر نماز رہنی چاہیے. اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وتر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے جائیں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث, وہ انشاءاللہ میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر, تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے. اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وتر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وتر آخری نماز ہونی چاہیے, تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وتر وتر ہی رہے گا, آڈ ہی رہے گا, تاک تاک ہی رہے گا, وہ ٹوٹے گا نہیں. اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر, 1739 سے لے کر 1742 نمبر, مشکات میں 1284, 1285, 1257, جامعہ ترمذی میں 471, سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196, اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, اور ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر
نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل after وطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر. تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے. اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری. انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے. اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. بہرحال 2 اشکالات تھے، جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا. 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں، وطر اپنی جگہ قائم رہتا ہے. وطر کو توڑ کے دوبارہ وطر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے عموماً اٹھایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس معاملے میں ضد اور ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھنے ہیں، اور اس ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا، آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا تھا. ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1715 نمبر، جو مشکات میں بھی 1252 نمبر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں. تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے، تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے. دیکھیں نا آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراً اس کو مطلب گستاخی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے، اور اگر آپ کو ایسا خدا نخواستہ سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا، اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گستاخی ہوگی. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے. خراٹے بھی لیتے تھے. یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، خراٹے لینے کو، حالانکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے. ہم عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی آواز سنتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے تھے. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. یہاں پر بھی آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا. ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ 2 نفل پڑھیں اور ان 2 نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں. ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ان 2 نوافل کی کتنی فضیلت ہے. الحمدللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو obligatory اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کیونکہ میں ذرا سست الوجود آدمی ہوں. آپ کو فضیلت بھی پتہ چل جائے گی. دوسری حدیث انہی 2 نوافل کے اعتبار سے مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 260 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1287 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو 2 نوافل ادا فرماتے تھے تو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی. ان 2 صورتوں کو یاد کریں. ویسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اور تیسری حدیث یہ ہے وہ وجد امیز حدیث جس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اسے داخل کریں, اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 نمبر, مشکات المصابیح میں 1286 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا, بے شک یہ رات کی بیداری ایک مشکل اور کٹھن کام ہے. یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تہجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے, اور خصوصاً سفر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ سفر میں تھے. جب تم وتر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو. اگر تم رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھ سکے تو یہ 2 رکعتیں ان نوافل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی. الحمدللہ, یعنی مفت میں ہی تہجد کے افضل وقت کا ثواب. ویسے تہجد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آخری پیر میں اٹھنا ہے. عشاء کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل تہجد وتر ہی بنتے ہیں, لیکن افضل وقت ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا. اچھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لو, رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو ثواب ملے گا. اس سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فضیلت مل گئی, دوسرا یہ پتا چلا کہ وتر کے بعد بھی آپ جب نفل پڑھیں گے رات کو اٹھ کے تو آپ کے وتر ختم نہیں ہوں گے. یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے اس سے الحمدللہ. اس سے پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ابن عمر کا جو اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا. تو یہ الحمدللہ ایشو کلیئر ہو گیا. تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے, اور اس پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک حقیقت کھولی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 نوافل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور الحمدللہ میری اس دعوت کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے لوگوں نے یہ نوافل شروع کی ہیں. الحمدللہ مجھے ای میلز بھی آتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں یہ صدقہ جاریہ بنے. جو میں یہ باتیں آپ کو بتانے لگوں اس حوالے سے کہ یہ مجھ پہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ فرض رکعتوں کی کل تعداد 24 گھنٹے میں کتنی ہے؟ 17. 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث, یہ جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اہل تشیع ہوں ان کے جتنے آف شوٹس ہوں, زیدیہ ہوں, اثنا عشریہ ہوں, کوئی اور ہوں, یہ 17 رکعتوں کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اور الحمدللہ دن رات میں نوافل کی تعداد بھی 17 ہی ہے. وہ کس طرح؟ 12 تو وہ سنتیں ہوگی موقعہ جو بخاری اور مسلم میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ عمل تھا, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو یہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. لہٰذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بخاری میں جو ابن عمر کا عمل آتا ہے نا کہ ہم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی پڑھی, تو وہ 2 رکعتیں عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پڑھ کر آئے ہوں اور 2 رکعتیں آپ نے مسجد میں پڑھی ہوں, کیونکہ 4 رکعتیں بھی 2 کر کے پڑھنا زیادہ افضل ہے. اکٹھی ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے صلاۃ و تسبیح والے لیکچر مسئلہ نمبر 91 میں دونوں کا جواز بتایا. تو وہ ابن عمر کا جو وہ موقف ہے کہ 2 بھی پڑھی تو, لیکن وہ 12 رکعتیں تو پھر پوری نہیں ہوں گی نا, تو 2 اگر پہلے پڑھ لی تو بعد میں آپ 4 پوری کر لیں, وہ والی 2 جو چھوٹ کی بعد میں پڑھ لیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ کر آئے ہوں, کیونکہ 12 رکعتوں پر بشارت ہے جنت میں محل کی بخاری اور مسلم میں. تو 12 رکعتیں وہ ہوگی. 3 وتر عمومی عمل ہو گیا جو صحیح بخاری میں 993 نمبر اثر ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ اکرام کو 3 رکعت وتر پہ ہی پایا ہے علیہم رضوان. 12 اور 3 کتنی ہوگی؟ 15. اور 2 نفل آپ ان 3 وتروں کے بعد پڑھیں تو کتنی ہوگی؟ 17. یہ الحمدللہ ایک میرا اجتہاد ہے کہ یہ الحمدللہ 17 آپ کی انوینٹری ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے. 17 فرض رکعتیں روز کی ہو رہی ہیں اور 17 نفلی بھی جمع ہوتی جا رہی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری کی کمپنسیشن ہو رہی ہے. یہ جو قضائے عمری کبھی رمضان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اتنی سالوں کی نمازوں کا حساب لگاؤ, اور کوئی بھائی یہ چیز نہیں ہے. توبہ کریں, نوافل کمپنسیشن کر دیں گے چھوٹے ہوئے فرضوں کا. ہاں توبہ کے بعد جب کبھی فرض نماز چھوٹے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہوگی, لیکن جو زمانے جاہلیت میں کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی, جو وہ چھوٹ گئی نمازیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے انشاءاللہ. اس پہ کبھی میں ڈیٹیل گفتگو بھی کروں گا, ویسے تو اہل عقل کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے اس حوالے سے الحمدللہ. تو وہ حدیث اب سن لیجئے, یہ جو انوینٹری سٹوریج تیار ہو رہی ہے 17 نوافل کی, وہ سنن ابی داؤد میں 864 سے 866 تک, مشکات میں 1330 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا.
جس کی نماز درست نکل آئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جب فرائض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کوئی نفل موجود ہے تو انہیں فرضوں کے ایکویلنٹ تول لو، یعنی وہ نفل موجود ہوں گے تو وہ فرائض کے ایکویلنٹ تول لیے جائیں گے، فرضوں کی کوتاہی اس سے پوری کر دی جائے گی۔ تو یہ انوینٹری آپ کی روزانہ کی ایک دن کی قضائے عمری بنتی جا رہی ہے نوافل کے ذریعے الحمدللہ۔ تو یہ نوافل ہیں، ہم سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ فقہ کی ٹرم ہے، حدیث میں دو ہی ٹرم ہے، فرض اور نوافل۔ جو سنتیں ہم جن کو کہتے ہیں یہ نوافل ہی آئے ہیں۔ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں تو آئے گا کہ 12 نوافل آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، جو 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ یہ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو، اس لیے انفال، مال غنیمت کو ہم انفال، نفل کی جمع، کہ وہ مقصد مال غنیمت سمیٹنا نہیں ہوتا، یہ اضافی تحفہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو نفل کی جمع ہے انفال۔ تو یہ الحمدللہ سٹوریج تیار ہے، اور یہ آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کمپنسیشن بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ قضائے عمری آٹومیٹکلی آپ کی تیار ہو رہی ہے۔ بھائیو آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے جتنی حدیثیں بیان کی، بعض میں مجھ سے سکپ بھی ہو گیا، لیکن میجورٹی میں نے مشکات کے حوالے بھی دیے۔ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے مشکات المصابیح۔ یہ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں 99% حدیثیں آپ کو مشکات میں ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے مشکات کے اوپر، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اور اس میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 علمی پوائنٹس کور ہو گئے ہیں، اب آخری علمی پوائنٹ ابھی باقی ہے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے نماز وتر کی کل رکعتیں کتنی ہیں، ان کو ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں، خصوصاً 8 سنت طریقے، اور دعائے وتر کون سی ہے، اور اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے۔ اس حوالے سے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ میں اسے کور کروں گا۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1170 اور مسلم میں 1720، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی نماز زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ہوا کرتی تھی، یعنی 13 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوا کرتی تھی نوافل، یا آپ اسے وتر بھی کہہ سکتے ہیں، قیام اللیل بھی، 1 3 5 7 9 11 13 تک۔ تو احادیث کی روشنی میں نماز وتر کی جو رکعتوں کی تعداد ہے اور اس کے جو طریقے اور فضیلت اور اہمیت ہے، اس اعتبار سے سب سے بڑی کلیکشن جس شخص نے کی ہے وہ ہمارے اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ایک امام، جن کی ہماری کتب ستہ میں بھی کتاب موجود ہے، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 303 ہجری ہیں۔ انہوں نے نماز وتر کے ٹاپک پہ 200 حدیثیں سنن نسائی میں جمع کی ہیں، 200 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1599 نمبر سے لے کر آنورڈ۔ تو اب آپ کی آسانی کے لیے میں نماز وتر کی 4 کیٹیگریز ڈیفائن کروں گا، 4 کیٹیگریز، اور اس سے آپ کو نماز وتر کے طریقے سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ہر کیٹیگری میں دعائے قنوت پڑھنے کے جو طریقے ہیں اس کے اعتبار سے ہر کیٹیگری میں 2 طریقے ہوں گے، تو 4 کو آپ 2 سے ضرب دے دیں تو یہ ٹوٹل 8 سنت طریقے، اور یہ 8 کی نسبت میں نے اس لیے لی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے، ظاہر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس 8 کی نسبت سے یہ 8 سنت طریقے، جس میں 4 کیٹیگریز ہیں، اور دعائے قنوت کے اعتبار سے 2 اس کے موڈ بنتے ہیں، تو 4 ضرب 2 یہ 8 طریقے ٹوٹل، وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے۔ میں نے یہ 4 کیٹیگریز بنائی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے نماز وتر کے اعتبار سے، اور یہ وہ لیکچر ہے جو میں نے کئی مہینے پہلے تیار کرنا شروع کر دیا تھا
کہ یہ ربیع الاول کے اوپر ہی ایک موقع ہے کہ ڈیٹیل لیکچر دیا جائے. پہلی کیٹیگری ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 وتر پڑھنے ہوں یا 5 پڑھنے ہوں یا 7 پڑھنے ہوں یا 9 پڑھنے ہوں یا 11 پڑھنے ہوں یا 13 پڑھنے ہوں, یعنی وتر یہی ہو سکتے ہیں, 13 زیادہ سے زیادہ کم سے کم 1, تو یہ تمام کے اعتبار سے کامن طریقہ ہے جو یہ پہلی کیٹیگری ہے. اس میں آپ 1 کو چھوڑ دیں, 3 سے سٹارٹ لیں, 3, 5, 7, 9, 11 اور 13, اور یہ ہے افضل ترین طریقہ, وہ ہے 2 سلاموں کے ساتھ نماز وتر ادا کرنا. یعنی 3 وتر ہیں تو 2 سلاموں کے ساتھ, 2 رکعتیں الگ کر کے اور 1 رکعت جو ہے وہ الگ کر کے. اسی طریقے سے اگر 5 وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعتیں الگ, پھر 2 رکعتیں الگ اور پھر 1 رکعت الگ. اس میں آپ 3 سلام آگے. اس طرح یہ سلام بڑھتے جائیں گے, یعنی 2 کی جو آپ نوافل یا 2 کی رکعتیں پڑھتے جائیں گے اور اینڈ پہ 1 رکعت ملا کے اس کو 4 کو 5 کر کے وتر کریں گے, 6 کو ایک ساتھ ملائیں گے 7 کر کے, اس طریقے سے 8 کو ایک ساتھ ملا کے 9 کر کے, اور اسی طریقے سے 10 کو ایک ملا کے 11 اور 12 کے ساتھ ایک ملا کے 13. یہ ہے پہلی کیٹیگری. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز وتر والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہ لی ہے. صحیح بخاری میں 990 نمبر, صحیح مسلم میں 1748, مشکات میں 1254 نمبر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو جائے تو 1 رکعت ساتھ ملا لینا, تو یہ پوری نماز کو وتر کر دے گی. تو 2 جمع 1 3 وتر, 2 جمع 2 جمع 1 5 وتر, 2 جمع 2 جمع 2 پھر 1 ملائے 7. اس طریقے سے آپ آن ورڈ اس کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 991 نمبر, جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 وتر پڑھا کرتے تھے, صحیح بخاری 991 نمبر, تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے, اس کے بعد اپنے غلام سے گفتگو بھی کرتے, کوئی اسے کام کہنا ہوتا تو کام اسے کہتے. یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مسلسل نماز میں ہے, وہ 1 رکعت الگ کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ نماز میں ہے, تو لوگوں کو کاموں کا بھی کہتے ہیں اور پھر 1 رکعت ملا کے اس کو 3 کر کے تو پوری نماز کو وتر کرتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. 2 سلاموں سے جب الگ کرتے ہیں تو اس کے درمیان گفتگو بھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ کنٹینیوسلی نماز کے اندر داخل ہیں. لہذا یہاں پر احناف کا وہ باطل عقیدہ بھی رد ہو گیا جو یہ اکثر کہتے ہیں جی 1 رکعت تو ہوتی ہی نہیں ہے, 2 کم از کم رکھتے ہیں. بھائی جو 2 کم از کم رکھتے ہیں وہ نوافل اور فرائض کے لیے ہیں, وتر جو ہے وہ کم از کم 1 ہوتا ہے. یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2 رکعتوں کے ساتھ 1 ملا کر اس کو 3 کیا, اور اس کے دوران ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر فقیہ صحابی کون ہے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے؟ عبداللہ بن عمر رجل صالح, عبداللہ ابن عمر صالح مرد ہے, اور یہ ان کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا, یہ بھی یاد رکھیے. صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے تو 2 رکعت کو الگ کرتے تھے, پھر سلام پھیرتے تھے, پھر 1 وتر کو الگ پڑھ کے اس کو 3 بنا لیا کرتے تھے. تو ابن عمر کا یہ عمل مرفوع حدیث سے بھی الحمدللہ سپورٹیو ہے. دوسری کیٹیگری ہے 3, 5 اور 7 کے لیے, بس 3, 5 اور 7. یہ جو ہیں ایسی وتر کی رکھتے ہیں جو اس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1720 نمبر, مشکات میں 1256. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سلام سے 5 وتر پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 5, 1 سلام کے ساتھ, اور تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے. یعنی 5 رکعتیں جب پڑھتے تھے ہر رکعت پڑھ کے اٹھ جاتے تھے. پہلی رکعت پڑھی, جلسہ استراحت کیا, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, دوسری رکعت پڑھی, تشہد نہیں کیا, صرف جلسہ استراحت کیا, تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے, اور تیسری رکعت چونکہ آڈ ہے, طاق رکعت ہے, اس لیے رفع الیدین سے شروع ہوگی, اور پھر چوتھی رکعت, اور پھر جب 5ویں رکعت شروع ہوگی وہ بھی رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. اس دوران صرف جلسہ استراحت کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد نہیں کیا کرتے تھے, صرف آخری رکعت میں جا کے تشہد کیا کرتے تھے. یہ 5 وتر 1 سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1719 نمبر, اما عائشہ ہی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 رکعت نفل پڑھا کرتے, نماز وتر پڑھا کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے. تو 7 بھی کنزیکٹیو, ہر رکعت میں جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہو جانا اور صرف تشہد کرنا آخری رکعت میں جا کر,
یہ بھی طریقہ جو ہے وہ ثابت ہے. یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ 5 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور 7 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب رہا 3 وتر کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا. تو اس حوالے سے تھوڑی میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اس پوائنٹ کے اندر کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1147 اور مسلم میں 1723 کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل 11 رکعت تھا جس میں 8 نوافل ہوا کرتے تھے اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، 8 اور 3 11. اچھا صحیح بخاری میں 993 نمبر اثر ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا. یہ تو اب آپ رٹا ہی مار لیں، میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہے. سیدنا ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو 3 رکعت وتر پر ہی پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. یعنی ایک بھی جائز ہے لیکن عمومی عمل 3 رکعت وتر ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ہوا کرتی تھی. بخاری میں 1170، مسلم میں 1720، جس میں سے 2 رکعت فجر کی سنتیں بھی ہوا کرتی تھی. یعنی 11 یہ اور 2 وہ. اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ 2 سنتوں کے بغیر بھی 13 رکعتیں پوری ہو جایا کرتی تھی. بخاری میں 1170 اور مسلم میں 1720، اور جس میں آتا ہے کہ فجر کے ساتھ 13 ہوتی تھی وہ ہے بخاری میں 1140 اور مسلم میں 1722. بہرحال عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نوافل وتر ادا کیا کرتے تھے اور 2 سلاموں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ 3 وتر اکٹھے پڑھنا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ملتی ہے المستدرک للحاکم کے اندر، لیکن وہ روایت جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے. سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اس میں قتادہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 رکعت اور 7 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے. 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے ثابت نہیں، لیکن الحمدللہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ 3 رکعت وتر کی نماز ایک سلام سے ادا کیا کرتے تھے. اور طریقہ وہی ہوتا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پڑھتے تھے ایک سلام سے تو صرف آخری میں بیٹھتے تھے، تو اس میں بھی وہ 3 پڑھتے تھے اور صرف آخری میں بیٹھا کرتے تھے. اور وہ ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری کی کتاب، حدیث کی مشہور کتاب ہے شرح معانی الآثار، جس میں 6941 احادیث ہیں. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 293 پر حدیث نمبر ہے 1611، جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب ہدیۃ المسلمین میں پیج نمبر 65 پر کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر الصدیق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رات ہم نے دفن کیا تو واپسی پر سیدنا عمر نے ہم سے فرمایا کہ میں نے تو عشاء کے وتر نہیں پڑھے. تو ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے وتر نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آؤ پھر وتر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. تو سیدنا عمر نے وتر کی جماعت کروائی اس رات جس رات سیدنا ابوبکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا. تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 3 رکعتیں وتر پڑھائیں جس میں آپ نے صرف ایک سلام اینڈ پر جا کر پھیڑا، یعنی اکٹھی 3 رکعتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں اس رات جس رات سیدنا ابوبکر کو دفن کیا گیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ بھی نوافل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور میں نے صلاۃ و تسبیح والے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی ہے. نوافل کی جماعت کے بارے میں ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن یہ بینر لگانا اور لوگوں کو بلانا کہ جی فلاں جگہ فلاں تاریخ پہ اتنے بجے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کی جائے گی، یہ بدعت ہے. کیونکہ اس طرح کی دعوت جو ہے صرف فرض نماز کے لیے دی جا سکتی ہے، یہ فرض کا پروٹوکول ہے. البتہ ہم یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے. میں کہتا ہوں جی آئیں ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، جماعت کروا لیں تو ٹھیک ہے. اس طرح کی کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نمبر 91 میں بتائی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی. اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث ہے بڑی مشہور، المستدرک للحاکم میں موجود ہے
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1137 اور 1138، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی تصحیح پر، اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں 2429 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وتر مت پڑھو، 5 یا 7 پڑھو، اور مغرب کی مشابہت سے بچو۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ رزلٹ نکالا کہ 3 وتر پڑھنا ہی نہیں ہے، حالانکہ بخاری اور مسلم میں آتے ہیں آپ خود 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ 3 وتر مراد یہ ہے کہ اگر پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے پڑھو کہ مغرب کی مشابہت نہ ہو، ورنہ مت پڑھو، یعنی پڑھو لیکن اس طریقے سے نہ پڑھو جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز میں چونکہ درمیانہ تشہد ہوتا ہے تو اس وتر میں پھر درمیانے والا تشہد نہیں کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کو فرق ڈال کے پڑھا جائے گا۔ یہ اس کا فہم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 وتر پڑھتے تھے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ پھر جو سیدنا قاسم رحمت اللہ علیہ کا قول انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 993 نمبر، کہ صحابہ کرام عموماً جو عمل تھا وہ 3 وتر تھے۔ جب ان کا عمومی عمل 3 وتر ہے تو 3 کی ممانعت کیسے ہوگی؟ یعنی اس کی ممانعت ہے کہ مغرب کی طرح 3 نہ پڑھے جائیں، مغرب کی مخالفت کی جائے۔ اب مغرب کی مخالفت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ پڑھیں، جو بخاری سے میں نے ابن عمر کا عمل اور صحیح ابن حبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان والا تشہد نہ کیا جائے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر جلسہ استراحت کر کے پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں، اور تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں، یعنی درمیان والا تشہد چھوڑ دیں، جیسا کہ 5 رکعت وتر میں صحیح مسلم میں آیا کہ 1 سلام سے آپ کسی میں تشہد نہیں کریں گے سوائے اینڈ کے۔ تو 3 وتر میں آپ اس طریقے سے اس کو مغرب سے مختلف کریں گے کہ آخری رکعت میں جا کر تشہد کریں گے، درمیان والا تشہد چھوڑ دیں گے، تو یہ مغرب سے مخالفت آ جائے گی اس حوالے سے۔ اور اس حوالے سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1142 نمبر اثر بھی موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد عطا بن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور اس میں درمیان والا تشہد نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مغرب سے مختلف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 الگ سے پڑھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 سلام سے 3 پڑھیں لیکن اس میں آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے تاکہ مغرب کی مخالفت آ جائے۔ الحمدللہ۔ اب تیسری کیٹیگری ہے 7 اور 9 وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھنا اور 2 تشہد کے ساتھ۔ یہ اب طریقہ ایسا ہے جس میں تشہد 2 ہوں گے، سلام 1 ہوگا، یہ بھی موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1720 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 وتر اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ صرف 6ٹھی رکعت میں جا کر تشہد کرتے تھے، اور 6ٹھی رکعت میں تشہد کرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جاتے، اور پھر 7ویں رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھ کے تو پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں 1739 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 1257 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 وتر اس طرح ادا فرماتے تھے کہ تشہد کے لیے صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے یعنی تشہد، پھر اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر دعا بھی پڑھتے یعنی درود شریف دعا تک، اور پھر سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور پھر 9ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھ کے پھر تشہد کر کے مکمل پڑھ کر پھر سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت وتر پڑھا کرتے، 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اس میں اب الفاظ سنیں کیا ہیں کہ 8ویں رکعت میں تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف پڑھتے، پھر دعائیں پڑھتے، اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف و دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا جی درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، یہ بالکل باطل بات ہے، اور میں نے اس لیے سجدہ صاحب پہ پورا لیکچر اس کے 5 طریقوں اور فقہی احکام و مسائل پہ دیا ہے، مسئلہ نمبر 92 اہلسنتپاک.com پر۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جو تشہد ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، اللہ کی حمد،
درود شریف اور دعائیں. دیکھیں نا سنن نسائی میں تینوں کو الگ کیا گیا. اللہ کی حمد کرتے, درود شریف پڑھتے, دعائیں پڑھتے. لہذا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ کا جو یہ موقف ہے کہ آپ نے جب تشہد میں انگلی اٹھانی ہے اشارے کے لیے تو ہلانی صرف اس وقت ہے جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے. جب دعائیں پڑھنی ہے اس وقت اس کو حرکت دینا ہے, آہستہ آہستہ, بہت تیز نہیں, آہستہ آہستہ, لیکن صرف دعاؤں میں. یہ ان کا موقف صحیح ہے. کیوں؟ سنن نبی داؤد میں 957 نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی میں 890 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کے یحرکها یدعو بها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے اور اس کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے. اب سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں اور یہاں بھی کچھ کٹر قسم کے جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی دعا تو جو ہے وہ التحیات بھی دعا ہے, دروشی بھی دعا ہے. اور بھائی وہ تو پھر قرات جو ہے سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے. لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیام 3 چیزوں کا نام ہے, ثنا, استفتاح کی دعا, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرات. اسی طریقے سے یہ آپ وسلم نے خود ڈویژن کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی 1721 نمبر حدیث کہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے, دروشی پڑھتے, پھر دعائیں مانگتے. تینوں کو الگ کیا, پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دعاؤں میں صرف یہ انگلی ہلانی چاہیے, باقی تشہد میں اور درود شریف کے دوران انگلی نہیں ہلائیں گے, صرف اشارہ ہی کریں گے اور اشارہ شروع سے کرنا ہے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1308, 9 اور 10, مشکات میں 906, 907, 908, ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشہد بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور اس کا انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس انگلی کو اٹھا لیتے تھے, تشہد کی انگلی کو, اور اس سے اشارہ فرماتے تھے. اور مسلم میں یہ الفاظ نہیں کہ اس کو ہلاتے تھے, صرف اشارہ فرماتے تھے. اس سے بھی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. اگر وہ ہلا رہے ہوتے تو رپورٹ کرتے, اس کا مطلب جب انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی ہلا نہیں رہے ہوتے تھے, اس لیے نہیں ہلاتے تھے کہ وہ دعا میں جا کے ہلاتے تھے. تو یہ مسلم کی حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ورنہ تو اس میں ابن زبیر اور ابن عمر کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ ہلاتے بھی تھے, صرف اشارہ کرتے تھے. اور جو سنن نسائی کے اندر حدیث ہے اس میں آیا کیا, یحرکها ویدعو بها, اس کو حرکت دیتے تھے اور اس سے دعائیں مانگتے تھے. اور سنن نسائی میں نے بتا دیا دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ڈویژن آ گئی 1721 نمبر حدیث سنن نسائی میں کہ تشہد, درود شریف, پھر دعا. الحمدللہ. تو یہ میں نے اگلے دن بھی مجھے انڈیا سے کسی نے ای میل کی اور وہ کہہ رہے تھے جی فلاں ہمارے مولوی صاحب, میں ان مولوی صاحب کا نام نہیں لیتا, وہ پھر خام خواہ ایک پرسنل بات ہو جاتی ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں. میں نے ان کو پھر چیلنج پہ جب حدیث سنن نسائی کی بھیجی ہے, آج 1.5 مہینہ ہو گیا ان کا جواب نہیں آیا, ورنہ روزانہ 3 ای میلز مجھے پھینکی ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ کہ حدیث بیٹھی ہے تو ہضم کرو, لیکن حدیث ہضم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہضم کر لے گا یا ہر حنفی حدیث کو ریجیکٹ کر دے گا. یہ تو قسمت والوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے نام کا حدیث ہو وہ, اس کے بعد انہیں جواب نہیں دیا, یعنی ٹھپا گیا. پھر حالانکہ ہونا چاہیے تھا, کہتا ہاں جی میں رجوع کرتا ہوں, آپ نے حدیث دے دی. تو الحمدللہ یہ معاملہ میں نے نام لیے بغیر کیے تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ آئے. چوتھی آخری کیٹیگری نماز وتر کے حوالے سے وہ ہے نماز وتر 1 رکعت پڑھنا, لیکن صرف جواز کی حد تک ہے. اور یہ بڑا ناانصافی کرتے ہیں خصوصاً سلفی. وہ بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی 2 رکعت اور آخر میں 1 وتر پڑھ کے پوری طاق ہو گئی تو وتر تو 1 ہی ہوا. اور بھائی وہ 2 رکعت وتر میں شامل ہوتا ہے. اب 3 وتر ہے, جب آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ساتھ ملائیں گے تو اس 1 رکعت کو وتر نہیں کہیں گے آپ, وہ پورے 3 وتر بنیں گے. اسی طریقے سے 7 وتر جب پڑھیں گے 2 کر کے تو 1 اس پوری کے لیے پڑھا جا رہا ہے, نہ کہ یہ 1 ہی پڑھا جا رہا ہے. صرف 1 پڑھنا, اکیلا 1 پڑھنا, یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ حنفیوں کی بھی بےمانی ہے جو یہ کہتے ہیں 1 نہیں پڑھی جا سکتی, وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. سلفی پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب 1 پڑھنے ہی 1 ہوتی ہے, وہ 1 اس لیے پڑھی جاتی ہے 2 کو 3 کر دے, 4 کو 5 کر دے, 6 کو 7 کر دے. وہ 1 جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پچھلے اس کے ساتھ سپورٹنگ ہوتا ہے, نہ کہ ایبسولوٹلی 1 پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور 1 پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں. خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رکعت وتر ہی پڑھتے ہیں. یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے، یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے، شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ، یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وتر. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں ایک وتر پڑھتا تھا، ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا، کدے ایک ہی وتر نہیں پڑھا. میں کہا ہوں تو میں پڑھ نہیں ایک وتر، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا. دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا. اچھا، دوسری حدیث صحیح بخاری میں 993 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت ساتھ ملا کر اس پوری کو وتر کر لو. اب اس میں ایک رکعت کا جواز موجود ہے، لیکن وہ پوری کو وتر کرنے کے لیے، نہ کہ صرف پڑھو ایک. یہ نہیں اس کا مطلب، اس کا مطلب دو 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 اینڈ پہ ایک. ابھی بڑی ڈنڈی مارنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی اس سے تو ایک ہی ثابت ہو رہا ہے، نہیں. حتیٰ کہ الموطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے وتر والے چیپٹر میں روایت لی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز 5 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، 4 پڑھتے تھے وہ فرض اور 1 وتر. اور پھر امام مالک نے لکھا کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ اس مسئلے میں ایگری نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو یہی پایا ہے کہ صحابہ کرام تابعین کو 3 رکعت پہ ہی پایا. یہ ایک وتر کو ہم امام مالک ایک وتر پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. یعنی میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا آپ نے، ہم تو جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک دلیل وہ مرفوع حدیث ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں، وہ مضبوط دلیل ہے. سنن ابی داؤد میں 1422، سنن نسائی میں 1711 سے 1714، سنن ابن ماجہ میں 1190 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1265 اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وتر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان پر. جس کی مرضی ہے 5 پڑھنے کی وہ 5 پڑھ لے، جس کی 3 کی ہے وہ 3 پڑھ لے، جس کی کوئی بہت ہی بیچارہ سست ہے 1 پڑھنی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، جو سست ہے تو وہ 1 ہی پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اب اس میں امام حنیفہ کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام سنت نہیں ہے، اور یہ 12 سنت موقعہ جتنی بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، کیونکہ اس کی قضا بھی ہے. اور سفر میں بھی پڑھے ہیں، جو میں پہلے حوالہ الحمدللہ اس حوالے سے دے چکا ہوں. تو یہ مضبوط دلیل ہے. تو اب ہم نے یہ جو 4 کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں، یہ ہو گئے 4 میجر کیٹیگریز، اور اب ہر ایک میں 2 طریقے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے. اس کی وجہ سے یہ 8 طریقے پھر بن جائیں گے. اور وہ اس طریقے سے کہ ہر وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور اس کے 2 طریقے ہوں گے. یا تو آپ قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، قرات کرنے کے فوراً بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں دعائے قنوت. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرات کرنے کے بعد رفع الیدین کریں، اللہ اکبر کہیں، دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے، رکوع والا اللہ اکبر پھر ظاہر علادہ سے ہوگا. یہ رفع الیدین ہوا ہے، یہ ہوا ہے دعائے قنوت سے پہلے والا، اور دوسرا رکوع سے پہلے والا، جس طرح کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں. حنفی اگر درمیان والا تشہد چھوڑ دیں تو ان کا وتر بالکل صحیح ہے. تو یہ 2 طریقے ہو گئے. ہر وتر کی آخری رکعت میں یہ 2 طریقے ہوں گے. تو 4 کیٹیگریز ملٹیپلائی بائی 2، یہ 8 طریقے اس حوالے سے بن جائیں گے. اب بھائیوں، نماز وتر میں قرات کی صورتیں کون سی ہیں، دعائے قنوت کے الفاظ کیا ہیں، اور نماز وتر کے بعد سنت اذکار کیا ہیں، یہ انشاءاللہ میں تقریباً 20-25 منٹ کے اندر کور کر کے اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 حدیثیں ہیں، اور ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی پہ کنکلوڈ ہو جائے گی ان 8 حدیثوں کے اوپر. اب یہ الحمدللہ اہم ترین پورشن ہے ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. اس میں بھی کچھ تلخ باتیں آئیں گی، لیکن ان کو ہضم کرنا ہے. ویسے تو ہماری باتیں ہی اکثر تلخ ہوتی ہیں.
ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن جب علم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ پہلی حدیث ہی بڑی تلخ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1002، مسلم میں 1542، مشکات میں 1299 نمبر ہے۔ عاصم تابعی کا بیان ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے قنوت پڑھنا وطر کی نماز میں، نماز وطر میں، رکوع سے پہلے ہوا کرتا تھا یا رکوع کے بعد ہوا کرتا تھا؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا، عاصم تابعی نے، اے انس، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے نماز وطر میں دعائے قنوت۔ تو انس بن مالک کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا وہ شخص جھوٹا ہے جس نے یہ بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائے قنوت نماز وطر میں رکوع سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کسی کو دیکھیں نا اور وہ مولوی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہو تو اس کو آپ کہیں تو جھوٹا ہے، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث سیدنا علی سے یہی ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ سمجھ لے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے والے کی طرح نہیں ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، مجھ پر جھوٹ باندھنا عام آدمی پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ آندہ یہ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہو نا تو اس کو بتا دیں کہ یہ دوزخ والا معاملہ ہے، وہ کہنا نہیں جی خیر ہے، جائز ہے، اجتہاد ہے، اچھا جائز ہے، اپنی باری ہے تو اجتہاد کرنا شروع کر دو مرفوع حدیث کے مقابلے پہ بھی، صرف اپنے مولویوں کو بچانے کے لیے، اپنے بابوں کے پیچھے چلنے کے لیے مرفوع حدیث کا انکار کر دو اور کو جی اجتہاد ہو گیا۔ اور ایسی ایسی بےمانی کرتے ہیں، نماز وطر پہ 150 صفحوں کے مضمون اور کتابیں لکھیں گے لیکن یہ حدیث نہیں اس میں لکھیں گے کیونکہ ان کے خلاف جاری ہوتی ہے۔ اب اس میں الفاظ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو ہے وہ نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھر انس بن مالک کی وہی روایت بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے صرف 1 مہینے قنوت پڑھی تھی جو رکوع کے بعد، اور وہ بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی جب 70 کاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تو آپ نے کافروں پر بددعا فرمائی تھی، دعائے ضرر ان کے لیے کی تھی۔ وہ رکوع کے بعد آپ نے بھی صرف 1 مہینہ پڑھی ہے، اور وہ بھی نماز وطر میں نہیں پڑھی، وہ فرض رکعتوں میں پڑھی ہے، فرض نمازوں کے اندر۔ عشاء کے وطر نہیں تھے وہ الگ سے، وہ فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے، بخاری اور مسلم میں، بخاری میں 4560 اور مسلم میں 1544 نمبر اور مشکات میں 1288 نمبر حدیث میں قنوت نازلہ کے الفاظ بھی موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کافروں پر بددعا فرمائی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو اس کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ قنوت عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قنوت وطر، جو ہم عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے سنت موقدہ ہے، اور دوسری ہے قنوت نازلہ، جو کبھی کبھار کبھی کافروں پر بددعا کرنی پڑ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جو قنوت وطر ہے یہ ہمیشہ ہی رکوع سے پہلے ہوگی، اور وہ کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہوگی۔ البتہ قنوت نازلہ جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، رکوع کے بعد بھی۔ پہلے والا مسئلہ پیٹ ہے دونوں کیسز میں، بعد والا صرف نازلہ کے لیے ہے، وطر کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں انشاءاللہ حدیثیں بخاری مسلم سے دیتا ہوں۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1004، مسلم میں 1555۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی کفار کے خلاف، مغرب اور فجر میں قنوت نازلہ آپ نے پڑھائی۔ یعنی شکر ہے وہ عشاء نہیں اس میں آیا، ورنہ کہا تھا وطریں ہی پڑھائی ہے، مغرب اور فجر کے اندر یعنی آخری رکعت کے اندر، وہ ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ انہی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، حدیث نمبر 1001 سے 1004 تک، القنوت قبل الرکوع و بعدہ۔ کون سا قنوت جو ہے
وہ رکوع سے پہلے ہے اور کون سا بعد کا ہے، اس کے اندر فرق کرنے کے لیے امام بخاری نے باب باندھ کر دونوں طرح کی حدیثیں لی. پہلی تو حدیث وہی لی کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے ہی ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے نہ کہ قنوت وتر. اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 1443 نمبر، المشکات المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، مشکات میں 1290 نمبر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنوت نازلہ پڑھی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی آخری رکعت میں، یعنی فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آمین آمین کہتے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ضرر فرمایا کرتے تھے کافروں کے خلاف، تو اس میں صحابہ کرام ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے تھے. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 1554 نمبر، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور وہ ہم سن چکے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد. اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 1554. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں 402، سنن نسائی میں 1081، سنن ابن ماجہ میں 1241 اور مشکات میں 1292 نمبر حدیث ہے. ابو مالک اشجعی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ بھی، سیدنا عمر کے ساتھ بھی اور سیدنا عثمان کے ساتھ بھی، اور اب یہاں کوفے میں 5 سال سے آپ سیدنا علی کے ساتھ بھی ہیں، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قنوت کیا کرتے تھے، یعنی قنوت نازلہ کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یہ قنوت کرتے رہنا یہ بدعت ہے، یعنی مسلسل قنوت نازلہ پڑھتے رہنا یہ بدعت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پہ، یہاں بھی ہماری کچھ جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں جو روزانہ قنوت نازلہ پڑھتی ہیں، تو ان کے اوپر میں وہ فتویٰ نہیں لگاتا، یہ فتویٰ خود دیکھ لیں، تابعی نے لگایا ہے کہ یہ مسلسل پڑھتے رہنا بدعت ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ سعودی عرب کے جو امام صاحب ہیں ان کو بھی قنوت نازلہ کے لیے جو ہے نا وہ رہ کے نا صرف اسرائیل ہی رہ گیا ہے، امریکہ پہ نہیں قنوت نازلہ پڑھیں گے، جس نے سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کے لیے کھڑی کی ہے. نہیں پڑھیں گے، امریکہ پہ کبھی نہیں پڑے گا امام کعبہ کا بھی قنوت نازلہ. کیوں پڑے گا؟ یہ ہمارے امام کیسے پڑھیں گے؟ چندے لے کے کھا رہے ہیں. تو قنوت نازلہ کے لیے بھی انڈیا ہی رہ گیا یا اسرائیل ہی رہ گیا. جنہوں کو لے کے کھاندے ہو ظاہر ہے، جس کا کھائیں گے تو اس کے گن گائیں گے. تو قنوت نازلہ بھی جناب ضرورت نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، امام کعبہ پڑھا کے بتائے یا مسجد نبی کا امام، اگلے دن اس کی چھٹی نہ ہو جائے یا اس کی سجنش نہ ہونا تو آپ مجھے آگے پکڑ لیں. یہ ضرورت نہیں کریں گے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں نا. حالانکہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی جائے، جو مصیبت بنا ہوا ہے. مسلمانوں کے 3 ملک ہڑپ کر لیے ہیں اس نے، عراق کو ہڑپ کر لیا، افغانستان کو ہڑپ کر لیا، اور پاکستان کا بھی بھوگس نکال کے رکھ دیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے شر سے ہمیں بچائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرمائے. آمین. اچھا، اب یہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ بدعت ہے مسلسل قنوت پڑھنا، قنوت نازلہ مسلسل پڑھنا، اور یہ بدعت آج تک جاری ہے تقلید کی لعنت کی وجہ سے. ملیشیا سارے کے سارے شافعی ہیں، اور وہ ملیشیا میں میرے کچھ دوست ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، کئی سالوں سے ملیشیا رہ رہے ہیں. وہ کہیں جی روزانہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، روزانہ فجر میں. وہ بدعت کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو امام شافعی زندہ ہو کے بتائیں گے نا کہ بھائی یہ مجھے غلطی لگ گئی ہے، تب بھی انہوں نے ماننا ہے، ادروائز انہوں کو نہیں ماننا. اس طرح اہل تشیع کے ہاں بھی روزانہ فجر کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ قنوت نازلہ جو ہے وہ صرف خاص موقعوں کے اوپر ہے، عموم نہیں ہے، اور وہ بھی فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد. چوتھی حدیث سنن نسائی میں 1700 اور سنن ابن ماجہ میں 1182 نمبر. سیدنا ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وتر ادا فرمایا کرتے. یہ آپ کا عمومی عمل تھا. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے، سبح اسم ربک الاعلی. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 3 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. اس کو ذرا لمبا کرتے ہیں، اونچی آواز کرتے. اور سنن دارقطنی میں ہے 1679 نمبر. پھر ساتھ ایک دفعہ پڑھتے رب الملائکۃ والروح. ہمارے گرین کارڈ میں جو فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں، اہل سنت پاک.com پہ اس کی آپ کو اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی مل جائے گی، PDF بھی مل جائے گا، اس کے اندر الحمدللہ یہ اذکار موجود ہے. اچھا، المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے 1144 نمبر، زبردست. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جب وطر پڑھا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں المعوذات پڑھا کرتے تھے. 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی آخری 3 قل جو ہیں یہ آخری رکعت کے اندر. اور میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اسے پڑھوں، خصوصاً جب میں 5 رکعت پڑھتا ہوں وطر ایک سلام کے ساتھ، تو میں پھر ان 5 صورتوں کو 5 رکعتوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں، یاد بھی رکھنا آسان. پہلی میں سورۃ الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد، چوتھی میں قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں میں قل اعوذ برب الناس. ویسے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ 3 رکعت وطر جو ہے وہ 2 سلاموں سے پڑھیں اور 5 رکعت وطر جو ہے 1 سلام سے پڑھیں، ایک جتنا ٹائم ہی لگتا ہے. تو پھر میں شارٹ کٹ کرنے کے لیے 5 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں، زیادہ بھی الحمدللہ پسندیدہ عمل بھی ہے، اور اس طرح یاد رکھنا بھی آسان ہے. اس طرح صورتوں کو ڈیوائڈ کر لیں. 5ویں حدیث، اور وہ ہے دعائے قنوت کے الفاظ سے متعلق. جامعہ ترمذی میں 464، سنن ابی داؤد میں 1425، سنن نسائی میں 1746، سنن ابن ماجہ میں 1178 اور مشکات میں 1273 نمبر. سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے رضی اللہ عنہما علیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر میں پڑھنے کے لیے، قنوت نازلہ میں نہیں، نماز وطر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی کہ تم اسے نماز وطر میں پڑھا کرو. یہی ایک دعا ہے جو سب سے زیادہ محدثین نے نقل کی ہے نماز وطر میں پڑھنے کے لیے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فانک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت. دوسری کتاب میں آتا ہے، اس میں اتنے ہی الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. یہ الفاظ البتہ صحیح سند کے ساتھ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ بھی موجود ہیں، اور وہ ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں 2957 اور 4637 نمبر. اس میں ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل بھی فرما لے. اللہ اکبر. وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما، اور اس کے بعد عافیت والے لوگوں میں شامل بھی فرما لے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، کسی شخص نے عافیت سے بڑھ کر اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگی. اور ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اور اس طرح کے اذکار جو آتے ہیں اس میں بھی عافیت کی دعا آتی ہے. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اور مجھے اپنی دوستی عطا فرما، اور دوستی عطا فرمانے کے بعد مجھے اپنے دوستوں میں شمار فرما لے. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور مجھے برکت عطا فرما جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور مجھے بچا لے اس شر سے جو تو نے میرا مقدر کر رکھا ہے. میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بے شک اے اللہ تیرا ہی حکم چلتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، اور بے شک وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تیری دشمنی ہو جائے. تبارکت ربنا وتعالیت، بڑی برکت والا ہے رب ہمارے تو، وتعالیت، اور بڑی ہی بلند شان ہے تیری، بڑا عالی رتبہ ہے تو، الحمدللہ. اچھا، سنن نسائی میں ایک طریق ہے 1747 نمبر، اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں وصلی اللہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، منقطع ہے، کیونکہ تابعی کی ملاقات صحابی حسن ابن علی سے ثابت نہیں ہے. لیکن صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر حدیث موجود ہے. سیدنا ابی ابن کعب جب قیام رمضان کروایا کرتے تھے تو قنوت نازلہ وطر میں بھی ادا فرما لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وطر میں ثابت نہیں، لیکن صحابہ سے ثابت ہے. اور ہم الحمدللہ اہل سنت جب صحابی سے کوئی عمل ثابت ہو جائے ہم اس کو سنت ہی شمار کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف مرفوع حدیث پہ چلیں گے، ان کے لیے تو مصیبت ہے، ان کو تو ایک قنوت نازلہ وطر میں چھوڑ دینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ موقوف روایتوں کو بھی حجت سمجھتے ہیں. صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر، ابی ابن کعب جو ہے وہ قنوت نازلہ وطر میں ادا کرتے تھے اور اس میں درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے. اب درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. بہر ایک آسان درود جو آیا ہے سنن نسائی میں 1293 نمبر، زید ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لینا اور اپنی دعاؤں میں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ. یہ مختصر درود ہے, یہ الحمدللہ میرا وظیفہ بھی ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اب دیکھیں اہل تشیع بھی جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی صلوات پڑھو تو محمد اور آل محمد پر. تو یہ مختصر درود جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہی وتر کی دعا کے بعد پڑھنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علی النبی, چونکہ اب وہ روایتی ضعیف ہے, وہ الفاظ ثابت نہیں ہیں, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود شریف کے حوالے سے میرا 2 گھنٹے کا ایکسکلوسیو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے الحمدللہ. اچھا, اب المعجم الکبیر طبرانی میں 2700 نمبر حدیث ہے کہ یہی دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی آئی ہے. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت, تو یہ بھی جائز ہے جمع کے سیغوں کے ساتھ. بلکہ صحیح ابن حبان میں 722 نمبر ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی پڑھی ہے. سنگولر کے سیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت اور اللہم اہدنا فی من ہدیت, یہ درست ہے. جس طرح اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے بچا لے آگ سے, تو اللہم اجرنا من النار تو یہ جمع کا سیغہ ہو جائے گا, بچا لے ہم سب کو آگ سے. تو یہ دونوں طریقے سے درست ہے. چھٹی حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں 2961, 2962 اور 2963, سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر میں قنوت نازلہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے. اور وہ دعا کون سی پڑھتے تھے قنوت نازلہ میں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ والی دعا. کچھ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ہے, لیکن یہ دعا یہ بھی ثابت ہے. لیکن یہ دعا کس کے لیے ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے, قنوت وتر کے لیے نہیں ہے. قنوت وتر کے لیے دعا وہی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. اسی لیے میں کبھی جوش میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی وتر کی دعا جو ہے وہ اہل حدیثوں والی ٹھیک ہے, اور جو دعائے استفتاح ہے وہ حنفیوں والی ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک. کیونکہ جامعہ ترمذی ابو داؤد نسائی میں آتا ہے کہ آپ حکم دیتے تھے کہ یہ پڑھی جائے دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. وہ جو دوسری دعا آتی ہے نا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, وہ دعا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کی ثنا تو نہیں ہے, وہ صرف دعا ہے. جبکہ یہ ثنا کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اس میں ثنا موجود ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اس میں ثنا ہے, اس میں صرف دعا ہے. تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ افضل ہے. اس طریقے سے دعائے قنوت جو ہے وہ یہ والی ہے اصل میں جو قنوت وتر کے لیے ایجاد کرنی چاہیے, اللہم اہدنی فی من ہدیت والی دعا. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا کوئی اور دعائے معصورہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے آپ پڑھیں. خاموش نہ رہیں, دعا ضرور پڑھیں, جب تک کوئی اور یاد نہیں تو اسے پڑھیں. اس طریقے سے نماز جنازہ میں بھی بعض اوقات کسی کو دعا نہیں آتی ہوتی تو لوگ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں. جو دعا یاد ہے آپ کو, رب اجعلنی یاد ہے, ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے, یا کوئی اور دعا, تو وہ پڑھ لیا کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بینیفیشری ہو جائے نماز جنازہ جس کا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی, اور دعائے قنوت کے اندر اپنے لیے بھی. اب اگر کوئی قنوت وتر میں دعا پڑھنا بھول جائے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے؟ تو اس میں المصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر سے ملتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے کبھی کبھار, اور اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے تھے, یعنی یہ ان کا اجتہاد تھا. بہرحال چونکہ یہ فرق ڈالنے والی چیز ہے, لہٰذا میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ اگر کسی شخص کی دعائے قنوت چھوٹ جائے تو اسے چاہیے پھر وہ سجدہ صاحب کرے, کیونکہ یہی تو فرق تھا باقی نماز اور دوسری نماز میں. اس لیے میں نے جو سجدہ صاحب پہ لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 92, میں نے اس میں یہی کہا ہے, اور میں اب بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ یہی راجح ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا کوئی بھول گیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لے, اس غلطی کی کمپنسیشن کر لے. یا ایک اور آسان طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ساتھ 2 رکعتیں اور ملا لیں, یعنی تیسری رکعت میں آپ کرنا بھول گئے نا, تو آپ چوتھی بھی ساتھ ملائیں اور 5ویں بھی ملا لیں اور 5ویں میں جا کے پڑھ لیں, تو اسی کے ساتھ آپ کے 5 وتر ہو جائیں گے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے نماز کے شروع میں نیت کی ہے اسی کو آخر لے کے چلنا ہے. اگر میں نے شروع میں 3 وتر کی نیت کی ہے, تیسری رکعت میں میرا دل کیا نہیں یار 2 ساتھ اور پڑھ لیتا ہوں, تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نفلی نماز میں آپ بیچ میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر 5 کی نیت کی تھی ذہن کے اندر, ظاہر ہے زبان سے کرنا تو ثابت نہیں ہے دل میں, اور آپ 3 پہ ہی اکتفا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں. 7 کی نیت کی تھی ایک سلام کے ساتھ, لیکن پھر لگا کہ نہیں یار 3 ہی پڑھتا ہوں, تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میں کر بیٹھا ہوں تو اب
اس کو اسی کو پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نفلی نماز میں یہ آسانی الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے۔ تو سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کی 7ویں حدیث شرح مانی الآثار میں 1375 نمبر طارق بن شہاب تابعی کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صبح کی نمازیں جب پڑھی تو صبح کی نماز میں میں نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں قرات کے فارغ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھے، پھر انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، قنوت نازلہ۔ یہ ثبوت مل گیا کہ قنوت نازلہ بھی رکوع سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور سیدنا عمر نے رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھے رکوع سے پہلے اور پھر اس کے بعد رکوع کیا۔ یہ ثبوت ہے کہ سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ افضل عمل ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ نیکیاں ملیں گی، ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی رفع الیدین کرنے سے الحمدللہ۔ اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 722 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی حالت میں تکبیر کہتے تھے تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ضرور کرتے تھے۔ اب یہ ایک جرنل حدیث ہے، چاہے آپ جنازے میں ہم قیام کی حالت میں جتنی تکبیرات کہتے ہیں آپ رفع الیدین کریں گے۔ یہ شیخ البانی کا موقف غلط ہے کہ جنازے میں یا عید میں چھوڑ بھی سکتے ہیں، نہیں، کریں گے۔ اسی طریقے سے عیدین میں بھی آپ قیام کی حالت میں جتنی دفعہ تکبیرات کریں گے تو رفع الیدین کریں گے۔ تو اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی تو رفع الیدین بیچ میں امپلائیڈ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جو سجدہ تلاوت والا جو لیکچر ہے اپنا مسئلہ نمبر 119، اس کے اندر میں نے بتایا کہ جب تراوی میں امام سجدہ تلاوت والی آیت پڑھے تو جب سجدے کے لیے جائے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کر کے سجدے کے لیے جائیں، کیونکہ وہ بھی آپ قیام کی حالت میں جو ہے تکبیر بلند کرتے ہیں، تو یہی بہتر ہے الحمدللہ۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے جی رفع الیدین کر کے، الحمدللہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ تو تھی قنوت نازلہ۔ قنوت وطر میں بھی امام شعبہ تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تبع تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں 6952 نمبر یہ اثر ہے جو شیخ زبیر علی صاحب نے بھی ہدیۃ المسلمین کے صفحہ نمبر 67 پہ لیا ہے، کہ امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 تابعین کو دیکھا ہے نماز وطر پڑھتے ہوئے، 3 تابعین کو، امام حکم، امام حماد اور امام ابو اسحاق، یہ جب کبھی بھی نماز وطر پڑھا کرتے تھے قرات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے، رفع الیدین کر کے دوبارہ ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھا کرتے، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جایا کرتے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے نماز وطر کے لیے کہ آپ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں الحمدللہ۔ اور مسند امام احمد میں صفحہ 135 جلد 3 میں 12425 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کاریوں کے لیے جب قنوت نازلہ پڑھی تو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی۔ تو قنوت نازلہ میں آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے، چاہے رکوع سے پہلے کریں یا رکوع کے بعد، قنوت نازلہ کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ سنت ہے۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جرنل حدیث یاد کر لیں، المستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 1832 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ حیا فرماتا ہے اس کو محروم نہیں لٹائے گا۔ اللہ حیا فرماتا ہے کہ میں اسے محروم لٹا دوں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ تو یہ جرنل ہے، فرض نماز کے بعد بھی آپ اپنی دعا بے شک ہاتھ اٹھا کے کریں، جب مرضی کریں، ہاتھ اٹھانا شرط نہیں لیکن افضل یہی ہے۔ اب ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، یا آپ کھانا کھانے سے پہلے یوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یا مسجد میں جاتے ہوئے یوں تو نہیں پڑھتے ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ہم ہاتھ اٹھا کے تو نہیں مانگتے، ہاتھ اٹھا کے افضل ضرور ہے، وہ اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ اس کی ایک سند ابو داؤد میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، یہ مستدرک والی روایت بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے وہ جرنل عمل بھی جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں۔ یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے اور ایسی ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ مجھے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک بندے کی ای میل سعودی عرب سے آئی، وہ کہتا ہے جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر جو ہے الادب المفرد میں 609 نمبر روایت، اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو نماز نبوی میں بھی صحیح کہا اور باقی ائمہ نے بھی، وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی کے اوپر جرح موجود ہے، اور جس راوی پہ وہ جرح کر رہے تھے اس سے بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں، ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں
یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی، لیکن اتنی ہٹ درمی ہے، میں نے پھر اس کو پھکی دی، میں نے کہا اب سعودی عرب کے مولوی کو کہو کہ بخاری کی ان 12 حدیثوں کو بھی ضعیف کہو، تو کہتا ہے نہیں اس کو نہیں ضعیف کہتے، تو اس کو کہتا ہے نہیں بس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں صحیح ہیں، اسی سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ ابن زبیر اور ابن عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ الحمدللہ امت کا میں کہتا ہوں اجماع ہے، اور وہ باطل ہے نظریہ جو اس چیز کا اختلاف کرتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. امت کا عملی تواتر ہے، اہل سنت اہل تشیع سب کا، کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہتر ہے جب دعا کے اینڈ کے اوپر پھیرا جائے. اس میں مرفوع حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن موقوف ثابت ہے، اور موقوف روایتیں ثابت ہے وہ حجت ہے، اور یہ نہ بھی ہوتی امت کا اجماع اور عملی تواتر. جس طرح میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے. یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ جو ہے یہ چند مولویوں نے شروع کیا ہے، اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 70A میں 8 دلائل دیے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل باطل عمل ہے. امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور اس پہ احادیث بھی گواہ ہیں الحمدللہ، اور امت کا عملی تواتر بھی. اہل سنت اہل تشیع سب کے سب ہاتھ چھوڑتے ہیں، چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، ارسال یدین کرنے کے. بہرحال اس حوالے سے یہ میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والا مسئلہ بھی بتا دیا. تو قنوت نازلہ کے بعد بھی بعض کہتے ہیں جی ایسے ہی گرا دو، یہ نہ کرو، تو بھائی جس طرح مرضی کرے. جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اب جنرل حدیث اپلائی ہوگی. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 8ویں، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے آخری حدیث، وہ قنوت نازلہ کے کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں 1433، مسند امام احمد میں بھی موجود، مشکات میں 1290 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ساتھ آمین آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے. ساتھ ہی وہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو جاتے تھے، یعنی وہ پیچھے دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہی آمین کہہ لیا تو ساتھ دعا میں شامل ہو گئے. اب فائنل کنکلوژن میرا سن لیں ان تمام دلائلوں کی روشنی میں کہ بھائیو اب تک ہم نے جتنی حدیثیں کنسیڈر کی، چاہے وہ قنوت نازلہ سے متعلق ہوں یا قنوت وطر سے متعلق، دونوں سے متعلق، یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فرق رہے گا کہ قنوت وطر ہمیشہ رکوع سے پہلے ہی ہوگا. قنوت نازلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، دعائیں بھی بدلی جا سکتی ہیں ادھر ادھر، ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی قنوت وطر میں بھی ہاتھ اٹھا لے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. ایک مسئلہ بہت سخت ہے، وہ ہے رکوع سے پہلے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ جھوٹا ہے جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے. اب وہ اتنی سخت وعید ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ انٹرچینجبل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. قنوت نازلہ پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں، دعائے قنوت والی دعا پڑھیں کوئی اور دعا پڑھیں. اسی طریقے سے آپ قنوت وطر جو ہے اس میں آپ چاہے کوئی سی دعا بھی پڑھیں، اللہم انا نستعینک کا پڑھ لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کوئی بھی دعا پڑھیں لیکن رکوع سے پہلے. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا اسی اجتہاد کے تحت. لیکن جہاں پر آپ نے منع فرما دیا اب دنیا کے سارے مولوی مل کے بھی اجتہاد کریں وہ ثابت نہیں ہوگا. اب ابھی سمجھیں اجتہاد اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر اجتہاد. اجتہاد کا چوتھا نمبر ہے. میں نے اہل سنت کا پورا منہج بتایا، مسئلہ نمبر 31، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. لہٰذا وہ مسئلہ جو ہے یہ خصوصاً میں اہل حدیث بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور میرا انٹرویو بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ریکارڈ موجود ہے. 100 سوال میرے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 17 جون 2009 کے ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اب کافی چینج آئی ہے، دارالاسلام والوں نے بھی اپنی کتاب میں چینج کر لی ہے. اسی طریقے سے دارالاندلس والوں کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھنی ہوگی. اور میں اس لیے آج بھی ویڈیو کی وساطت سے میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مکتب فکر کی عوام الناس، خصوصاً علماء کی میں بات نہیں کرتا، علماء میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ہٹ دھرم بھی ہیں، لیکن ان کی پبلک ایسی ہے کہ جب ان کو کتاب و سنت سے آپ دلیل دکھا دیں، میں نے کئی مسجدوں میں جا کے دلائل دکھائے ہیں، انہوں نے اس کے بعد فوراً اس چیز کو چینج کیا اور رکوع سے پہلے کرنا شروع کر دیا. تو یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی. یہ ریکارڈنگ جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایک ایکسکلوسیو ہے. اس طرح کی کوشش پہلے الحمدللہ اس حوالے سے ویڈیو بک میں نہیں ہوئی ہوگی، ہر حوالے سے، نہ کتابی شکل میں نہ ویڈیو کی شکل میں. تو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے گا. خصوصاً اہل حدیث بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کے منہج کا دم بھرتے ہیں تو کم از کم اپنی اصلاح ضرور کریں اس حوالے سے کہ وہ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھے. بہرحال میں الحمدللہ
ہمیشہ سے ہی پہلے پڑھتا ہوں، اور قنوت نازلہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور سیدنا عمر کا عمل موجود ہے، پہلے بھی پڑھا اور بعد میں بھی۔ میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میرا عمومی عمل جو ہے وہ 3 رکعت وتر ہے، ایک سلام کے ساتھ، جس میں درمیان والا میں تشہد نہیں کرتا، جو میں ڈسکس کر چکا، اور تیسری رکعت جو ہے وہ رفع الیدین سے شروع کرتا ہوں، جو کہ طاق رکعت ہوتی ہے، اور پھر تیسری رکعت میں جب سورت سے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر کہہ کے، دوبارہ ہاتھ باندھ کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا، اور اینڈ پر درود شریف، درود ابراہیمی یا دوسرا اللہم صلی علی محمد بدل بدل کے پڑھتا ہوں۔ اور یہ میرا عمومی عمل ہے 3 وتر کے حوالے سے، کبھی کبھار 5 بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن عموماً میں 3 ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ وتر پڑھوں۔ یہ عمومی عمل ہے۔ باقی جتنے میں نے طریقے بتائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، وہ سب کے سب الحمدللہ حجت ہیں، آپ کوئی بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بال اس میں ضد اور ہردرمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بسا اوقات تورک کے معاملے میں بھی علماء عرب نے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا۔ ابو حمید سعدی کی جو حدیث ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں تھا کہ 4تھی رکعت میں تورک ہوگا، تو علماء عرب جو فجر کی 2 فرض کے بعد تورک نہیں کرتے، نہ 2 سنتے پڑھتے ہوئے تورک کرتے ہیں، وہ تورک صرف 4 رکعتوں والی نماز میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا اس میں تورک کرتے تھے۔ اب سلام چاہے 2 رکعت کے بعد پھیرنا ہو تب بھی تورک ہوگا، چاہے 4 کے بعد ہو تب بھی تورک ہوگا۔ اب روایت 4 والی آئی ہے، 2 والی نہیں آئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث گواہ ہے کہ آپ کی جو آڈ رکعتیں ہیں، طاق رکعتیں، ہمیشہ رفع الیدین سے شروع ہوتی تھی۔ تو اب نماز وتر بھی اگر آپ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے تو تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں گے۔ یہاں بھی کچھ مولویوں نے مصیبت ڈالی ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وتر کو آپ نے تیسری رکعت جو رفع الیدین کے بغیر شروع کرنی ہے، جی مغرب سے مختلف کرنا ہے۔ وہ مغرب سے مختلف تو کر لیا، تشہد جب چھوڑ دیا، تو پھر اگر مغرب سے مختلف کرنا ہے پھر رکوع تو پہلے والا بھی رفع الیدین چھڑ دو، تسی سارے باقی رفع الیدین بھی چھڑ دو، پورے ہی مختلف کر لو۔ تو وہ مختلف کرنے کا طریقہ صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ درمیان والا تشہد جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، یا 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 رکعت الگ سے۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کے ایکسکلوسیو گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو بات جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اگر میرے سے غلط بات نکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔